بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات عزیز وقار، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اپنی امت دے وان الخطرہ سی کہ کہیں میری امت پہلی اقوام دی طرح یہود و نصارہ دی طرح میرے بارے یا صالحین نیک لوگاں دے بارے غلو دا شکار نہ ہو جائے. آپ نے بار بار امت نو اس خطرے تو آگاہ بھی فرمایا اور آپ نے منع بھی فرمایا. اور حکماً ارشاد فرمایا کہ غلو تو بچو، پہلی قوماں نو غلو نہیں ہلاک کیتا سی، برباد کیتا سی. پھر آپ نے فرمایا لا تطرونی کما طرت النصارى، اس طرح نہ بڑھانا میری ذات نو، میری شان اور مقام نو جس طرح عیسائیہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان نو بڑھایا. کیونکہ اس بات کو تے خطرہ ہی نہیں سی. کوئی مسلمان نبی علیہ السلام دی شان کم کرے گا، شان کٹائے گا،
اس طرح تے کسی مسلمان کو تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نو خطرہ شان بڑھان دا سی کہ کہیں محبت عقیدت پیار چاہ کے شان نو بڑھا نہ دیتا جائے۔ اس واسطے پہلی اقوام دے اندر بھی یہ چیز موجود سی، جس واسطے آپ نے امت نو آگاہ کیتا کہ میری شان مقام نو نہ بڑھا۔ لیکن آج وہ سلسلہ جاری ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت ہو بہو یہود و نصارہ دے عقائد و نظریات اپنا لے گی اور مشابہت مکمل ہوئے گی اور انہاں دے نقش قدم تے ہی چلے گی۔ تو انبیاء کرام اور اولیاء کرام انہاں دی شان اور مقام نو سمجھنا ہر مسلمان لی ضروری ہے، فرض ہے، تاکہ کہیں شان دے اندر غلو نہ کر بیٹھے، زیادتی نہ کر بیٹھے۔ اور یاد رکھیے کسی بھی ہستی و شخصیت ایمان صحیح اس وقت ہی ہو سکتا ہے جدوں دی شان دا تعین ہو جائے اور شان دا مقام دا علم ہوئے۔ جس ہستی تے بھی ایمان لاؤ گے جب تک اس دا مقام شان تواڈے علم وچ نہیں ہوئے گا تواڈا ایمان انہاں دے بارے صحیح نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں۔ تو انبیاء کرام اور اولیاء کرام انہاں دی تکریم و تعظیم والئی یا انہاں دی کسی مشکل اور مصیبت اور حاجت تکلیف نو دور کرن لئی بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کسی ایسے واقعے دا ظہور فرماندے نے جو بالکل خلاف عقل ہوندا ہے اور خلاف فطرت ہوندا ہے، خالص اللہ دی قدرت دا امر دا اظہار ہوندا، جنہاں نو شریعت دی اصطلاح معجزات اور کرامات کیا جاتا۔ اگر ایسا واقعہ کسی نبی تو ظاہر ہوئے تو اس کو معجزہ کیا جاتا، اور کسی غیر نبی تو یعنی اللہ دے کسی دوست تو پیارے تو ولی تو ظاہر ہوئے تو اس کو کرامت کیا۔ معجزات و کرامات دی بنیاد تے بہت سارے لوگ افراط و تفرید کا شکار ہو، بعض نے سرے تو ہی انکار کر بیٹھے کہ معجزات و کرامات دا صدور یا ظہور ناممکن، اور بہت سارے ایسے لوگ گزرے نے تاریخ جنہوں دے نام موجود نے جنہاں معجزات و کرامات دا سرے تو ہی انکار کیا۔ اس کے اندر تاریخ پاکستان معروف نام ہے سر سید احمد خان، اور اس نے کچھ ہم نوا لوگ آج بھی موجود ہیں، وہ سرے تو ہی انکاری سن، انہوں دی تفسیر موجود ہے جس دے اندر نبی علیہ السلام دا ہاتھوں چاند دا دو ٹکڑے ہونا، معراج پہ جانا، اور لعاب مصطفیٰ دی برکات جو مختلف احادیث اندر مختلف انداز مختلف واقعات موجود ہیں، وہ ان سارے ہی معجزات انکاری سے۔ اسی طرح عیسیٰ ابن مریم، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، جن انبیاء کرام دے معجزات کا ذکر قرآن ہے، اس کی کوئی نہ کوئی تعویل تفسیر
انہیں بیان کر کے معجزات دا سرت و انکار کی. انہوں نے ساتھ اور بھی کچھ لوگ موجود. اور دوسرا طبقہ ہے جو معجزات دی اور کرامات دی وجہ تو گمراہ ہو. یہ پہلا گروہ ہے گمراہ لوگوں دا جو معجزات اور کرامات دی وجہ تو گمراہ ہوئی، راہ راست تو ہٹے، قرآن و حدیث تو ہٹے اور اہل سنت دے راستے تو ہٹے کہ معجزات کچھ بھی نہیں. حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تا بغیر باپ دے پیدا ہونا اس تے بھی انکاری. سیدہ مریم علیہ السلام نعوذ باللہ زناکار تسلیم کرنے لی تیار نے، لیکن بغیر باپ تو پیدا ہونا عیسیٰ ابن مریم دا اس دے انکاری. اور دوسرا گروہ طبقہ جو معجزات اور کرامات کی وجہ تو ہی گمراہ ٹھہرے اور انہوں نے ایک نیا راستہ اپنایا جو اہل سنت کا راستہ نہیں ہے، جو اہل حق کا راستہ نہیں ہے، جو محدثین کرام کا راستہ نہیں، جو یہود و نصارہ تو چلے آ رہا سی اور آج سرایت کر گیا اہل ایمان اہل اسلام کہ معجزات و کرامات کی بنیاد تے انبیاء کرام اور اولیاء کرام نو حاجت روا اور مشکل کشا، نفع و نقصان دا مالک اور مختار کل اور دیگر اختیارات دا مالک اور تصرف دے تے قدرت، اس ساری چیزاں تسلیم کر لیا گیا. معجزات دی بنیاد دلائل اندر جدو ان عقائد نظریات دلائل سنیے تو انسان حیران ہوتا ہے کہ وہ سارے معجزات و کرامات رو پیش کر کے انہاں تو ہی عقیدہ اخذ کرنے کی کوشش کی تھی اور عوام الناس نو جہلان نو سمجھایا جاتا ہے دیکھو فلاں موقع تے فلاں پیغمبر نے اے مقام، اے شان، اے رفت، اے معجزہ. تو کیا ثابت نہیں ہو رہا کہ مشکل کشا نے، حاجت روا نے اور نفع و نقصان دے مالک نے اور جو چاہے وہ کر سکتے. تو یاد رکھیے دونوں گروہ گمراہ نے اس معاملے گمراہی دے شکار نے، راہ راست تو ہٹے لوگ اہل سنت درمیان امت وسط اور صحیح راستہ اور صحیح منہج پہ کھڑے کہ نہ ہی معجزات کا انکار ہے اور نہ ہی معجزات کی بنیاد پہ مشکل کشائی اور حاجت روائی کا دعویٰ ہے. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ معجزات و کرامات حق نے، انہیں کوئی شبہ نہیں ہے. جو معجزہ اور جو کرامت قرآن احادیث تو ثابت ہوئے وہ حق ہے، سچ. لیکن اس معجزے اور کرامت کے اندر اختیار اور حکم اور امر اللہ دا ہوندا ہے اور وہ معجزے کرامت کا ظاہر ہونا ہی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ نبی اور ولی مختار کل حاجت روا نہیں. جو حاجت روا ہوئے مختار کل ہوئے اس نے خاص موقع تھے اپنے لئی کسی معجزے دے اظہار دے بجائے اس نے کل مستقل اختیارات ہو. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات قادر ہے، علی کل شیء قدیر. ہن اللہ دی ذات لئی کسی معجزے اور کسی ایسی بات دا خلاف عقل اور کسی قدرت دا موقع پر موقع اظہار اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی بات نہیں، عقل و نقل دے خلاف ہے کہ اللہ ہر چیز تے قادر ہے جو چاہے کرے. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور اولیاء کرام اختیارات دے مالک اور قادر ہوندے اور ہر چیز جو چاہے کر سکتے ہوندے تو پھر کسی خاص موقع تے کسی خاص معجزے کرامت ظہور کی ضرورت ہی نہ پائے. معجزے اور کرامت کا ظہور ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مختار کل حاجت روا نہیں. انہاں لئی ایک خاص موقع تے اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کر کے انہوں نے فائدہ پہنچایا یا انہوں نے رحمت فرمائی. اور پھر جتنے بھی معجزات سارے تے سارے اگر الگ کر لے جان تو اس نے مد مقابل مصائب و تکالیف انہیں اکٹھا کر لیا جائے. ایک طرف تو آنو ایک عجوبہ واقعہ نظر آ رہے ہوئے گا، دوسری طرف اس پیغمبر
اور اسی ولی دی کوئی تکلیف دکھ مصیبت پریشانی اور لاچاری اور بے بسی اور مجبوری نظر آ رہی ہو تو اگر مجھے تو حاجت روائی ثابت ہوتی ہے تو اس دکھ تو کیا ثابت ہوئے. تو درمیان والا راستہ اہل حق دا ہے کہ معجزہ اللہ دی قدرت ہے، اللہ دی قدرت دا اظہار ہے، اللہ دا امر ہے، اللہ دا حکم ہے، اور مصیبت دکھ آنا یہ انسان لئی فطرت ہے، اس دا ایک ضابطہ ہے، قانون. تو غور فرمائی معجزات و کرامات کے حوالے نال چند گزارشات توجہ فرمائیے. معجزات بھی حق نے اور کرامات بھی حق. اور یاد رکھیے صرف معجزات و کرامات ہی نہیں، بعض دفعہ آدمی پریشان ہوتا ہے کیونکہ عامی انسان کو کسی خلاف عقل اور کسی فطرت تو ہٹ کے کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے اور وہ انسان ظاہری طور ولایت دے معیار تے پورا بھی نہیں اتر رہا ہو. پھر آدمی حیران ہوتا ہے کہ آخر اس شخص تو یہ واقعہ کیوں ظاہر ہو. پہلی بات یہ ذہن بٹھا لیجیے کہ معجزہ اور کرامت جو ہے یہ اللہ دی طرفوں ہے، جدوں اللہ چاہے ظاہر ہو. ہر معجزے اور کرامت نو پڑھی اور پھر دوسری طرف اسی شخصیت کا کوئی نہ کوئی واقعہ قرآن حدیث موجود ہوئے گا جو اس بات نو واضح کر رہے ہوئے گا کہ حاجت روا و مشکل کشا نہیں. پہلے بات قرآنی آیات تو پڑھی ہے سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بیان فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. اے محبوب اساں ہی تانوں واضح نشانیاں عطا فرمائیاں نے، اساں ہی نازل فرمائیاں نے، یہ امر حکم ساڈا ہے. انما الآیات عند اللہ، قرآنی نص ہے کہ ہر قسم دی آیات و نشانیاں معجزات اللہ دی طرف ہو. اور پھر سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس مشرکین آندے اور مختلف معجزات دا مطالبہ کر دے کہ فلاں کام کرو فلاں کام کرو، اگر یہ ہو جائے، اگر اس طرح ہو جائے تو اسی ایمان لے آوا. اور نبی علیہ السلام کی شان اور وصف ایسی کہ حریصٌ علیکم بالمؤمنین، حریصاً آپ کہ دنیا اسلام لائے قبول کرے اور کلمہ پڑھے، حتیٰ کہ انہوں نے گمراہی ضلالت دیکھ لعلک باخع نفسک. قرآن نے وضاحت فرمائی ہے کہ اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ معبود تسی اپنی جان ہی گواہ بیٹھو گے نہ دے غم میں کہ دنیا کلمہ کیوں نہیں پڑھتی، مسلمان کیوں نہیں ہوتی اور گمراہی کا شکار کیوں. اتنا غم نہ کرو، اتنے پریشانی کا اظہار نہ کرو. نبی علیہ السلام نے اللہ نے قرآن پائی حوصلہ ارشاد فرمایا کہ محبوب اپنی جان گواہ نہ بیٹھنا اس غم میں، اس دکھ کی، اس تکلیف. تو نبی علیہ السلام کی خواہش ہی کہ اگر کوئی نشانی ظاہر ہو جائے، کوئی معجزہ ظاہر ہو جائے اور یہ کلمہ پڑھ لے تو یہ جہنم تو بچ جائے. مختلف وہ اپنے مطالبے لے کے آندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس، اور نبی علیہ السلام کا دل دکھی ہوتا سی یہ جو معجزہ کہہ رہے ہیں، کوئی نشانی منگ رہے ہیں تو نشانی ظاہر ہو جانی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری طرح عقیدے کی وضاحت کر کے فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ ان تبتغی نفقا فی العرض او سلما فی السماء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر معجزہ نشانی تھوڑے اپنے اختیار ہے تو میری طرف اجازت ہے، تسی زمین کوئی سرنگ کھود لو، اسمان تک کوئی سیڑھی لگا لو، لے آؤ نشانی. اگر یہ کلمہ پڑھ دینے مومن ہوتے ہیں لے آؤ نشانی اگر تھوڑے اختیار اندر ہے. پوچھئے پڑھئے قرآن پاک فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر تمہاری استطاعت ہے، طاقت ہے، تمہاری شان ہے، مقام ہے، اگر اختیارات ہیں تو کر گزرو. میری طرف تو اجازت ہے، کرو. جو اختیار ہے تمہارے پاس، طاقت ہے،
تو اے محبوب لے آؤ، فتا دیا ہم بے آیا، کوئی نشانی لے آؤ جس کا تھوڑے کو مطالبہ ہو رہا ہے، لے آؤ اگر طاقت ہے۔ بتلاؤ اتنے سادہ اور صاف الفاظ تو بعد بھی کوئی گنجائش رہے گی۔ فرمایا اگر تھوڑے اختیار ہے، طاقت ہے نشانی دکھانا تو لے آؤ۔ فرمایا نشانی تو میرے امر نال حکم نال ہی آئے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا جو مرشدہ پیغام لے کے آنے سے، جو اللہ کی طرفوں پیغام رساست، وہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا جبریل علیہ السلام میں کئی دن تھوڑے انتظار ہی رہنا کہ تسی کدو آؤ آسمان تو کوئی خبر لے آؤ، کوئی پیغام لے آؤ۔ اتنا وقفہ اور اتنی جدائی اور اتنی کہ تسی کئی کے دن نہیں آتے، جلدی آیا کرو تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل میں سکون پہنچ، جلدی اتریا کرو، جلدی آیا کرو، اتنے دن نہ لگایا کرو۔ تو جبریل علیہ السلام نے جو جواباً ارشاد فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِعَمْرِ رَبِّكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اللہ اجازت نہ دے اسی زمین تے نہیں آ سکتے، اسی اتر دے ہی ہوتا جدو اللہ دا امر آ جائے، حکم آ جائے، یہ سارے اختیار نہیں ہے زمین تے آ۔ تو جو معجزات لے کے آ رہے وہ اپنی مرضی نال آ نہیں سکتا، تو بتلائیے کہ معجزہ کدے اختیار کدے امر چ ہوئے گا؟ قرآن پڑھی یا حدیث پڑھی، کوئی ایسی بات ہی نہیں۔ گمراہ فرقے اور گمراہ لوگ اور گمراہ علماء عوام دی مزید گمراہی دی بڑھوتری لئی، اضافے لئی معجزات اور کرامات پڑھ کے سنا عامی آدمی تو ہوندہ فیکھو ہی ہے، نبی نے اور ولی نے ایک کر دیتا ہے تو دا مطلب مختار کل ہوئے جو چاہے کر، حالانکہ معجزہ ہو، نبی ہوئے تے معجزہ ہوندہ ہے، ولی ہوئے تے کرامت ہوندی ہے، حکم امر اختیار اللہ دا، انہوں نے اپنے ذاتی اختیارات اتنے۔ تو یاد رکھیے محدثین کرام نے ان سارے واقعات نو 5 اقسامی تقسیم فرمایا۔ ضروری نہیں کہ کوئی خلاف عقل واقعہ ولی تو ہی ظاہر ہوئے، اصل مسئلہ اس طرح ہے اگر کسی انسان کو کوئی ایسا واقعہ ظاہر ہو جائے تو عامی آدمی سمجھتا ہے کہ ولی ہے چونکہ یہ ہتھوں کرامت ظاہر ہو۔ کرامت کا ظہور یا کرامت اگر لفظ نہ بولیا جائے تو مناسب ہوئے گا، کوئی خلاف عقل بات واقعہ کسی بھی شخص کو ظاہر ہو جائے، واقع ہو جائے تو وہ اس دی ولایت کی دلیل نہیں۔ غیر ولی کو جو ولی نہیں ہے، اللہ دا دوست نہیں ہے، اللہ دا پیارا نہیں ہے، نیکوکار نہیں ہے، عیاش ہے، بدماش ہے، بے دین ہے، کافر ہے، فاسق ہے، ظالم ہے، ادھے کو بھی کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ظاہر ہو سکتا۔ تو لہذا صرف کرامت وے کہ ادھے پیری پہ جانا اور گوڑے پھڑنا اور اس کو سجدہ کرنا اور اس کو مشکل یا رواج سمجھنا قرآن و حدیث کے خلاف۔ تو محدثین کرام نے ان سارے واقعات نو 5 حصے تقسیم فرمائے۔ معجزات تو پہلی قسم جو بیان فرمائی وہ فرمایا ارحاس، ایسے واقعات نو کیا جان جیڑا کسے نبی دے ہتھوں ظاہر ہوئے لیکن ہجے نبی نو اللہ نبوت نال نہ نوازے ہو، نبوت ملی نہیں، نبوت اعلان نہیں ہوا، لیکن انہاں کو ایک ایسا واقعہ ظاہر ہو رہا ہے، انہوں نے معجزات نہیں کیا جائے۔ محدثین کرام نے ارحاس کیا ہے ایسے واقعات جو ایک نبی دے ہتھوں ہی ظاہر ہون لیکن ہجے نبی اپنے مقام نبوت فائد نہیں ہوئے۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم دے واقعات پڑھی، ہجے آئے نہیں تو اللہ نے اپنے امر حکم نال بغیر باپ تو پیدا کر کے دنیا میں اس نے معجزہ عیسیٰ تو نہیں کیا جائے گا، یہ اللہ دا امر ہے، اور جو عیسیٰ ابن مریم لئی ہوا ہے تو لہذا محدثین نے اس واسطے الگ اصطلاح بیان فرمائی۔ اسی طرح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ماں دی گود بولنا اور کہنا انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں اللہ دا بندہ ہاں، اللہ نے میں نے کتاب عطا فرمائی۔
اور عیسیٰ ابن مریم دے جتنے بھی بچپن دے واقعات انہاں دا تعلق اسی طرح دے حیثیت دے نال اور سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے صحیح مسلم اندر حدیث نبی علیہ السلام فرمایا جی میں نبی نہیں سا واضح الفاظ اجے اللہ نے میں نبی نہیں سی بنایا اجے میں نبی نہیں سا ایک پتھر ہے مکہ مکرمہ اندر میں اس کو جاندا پہچاندا جدوں میں اودے کول گزردا سا او مینوں ویکھ کے محمد رسول سلام کہندا سی اجے مقام نبوت تے نہیں آئے لیکن پتھر سلام کر رہے محمد مصطفیٰ تو محدثین کرام نے اس واقعے نو اسے اندر درج فرمایا کہ معجزہ نہیں ہے بلکہ نبی علیہ السلام تکریم و تعظیم لئی اللہ تبارک و تعالی نے جڑا واقعہ ظاہر فرمایا ہے دا تعلق ارہاس کا اور فرمائی نبی علیہ السلام چھوٹے جائے اور آپ دے پاس فرشتہ دا آنا اور سینہ مبارک نو چاک کرنا اور دل مبارک باہر نکالنا اور دھونا اور پھر اندر رکھنا یہ آپ دے بچپن دا وقت اس طرح نبی علیہ السلام نے دھوپ اندر چلنا اور بادلوں کا سایہ کرنا ہجے آپ مقام نبوت فیض نہیں ہوئے اور دنیا دیکھ رہی ہے بچے دیکھ رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ نو اللہ دھوپ تو محفوظ رکھ اس طرح نبی علیہ السلام سیدہ حلیمہ سعدیہ دے گھر اندر جانا اور پرورش پانا اور بہت سارے واقعات تاریخ اندر سیرت کتب اندر محفوظ ہیں سیدہ حلیمہ دے اقوال فرما دیا نے کہ ساڑھے علاقے اندر قات سالی سی جو محمد مصطفیٰ آئے تو قات سالی نو اللہ نے ختم فرما ہر طرف خشکی سی قات سالی سی تو نبی علیہ السلام تشریف لائے میرے گھر اس طرح آپ کی سواری دا ذکر کتبے سیرت اندر موجود کہ سیدہ حلیمہ دی سواری انتہائی کمزور سی ان اللہ نے محمد مصطفیٰ دے سوار ہونے والی اللہ نے انہیں قوت بخشی سی اس طرح کے بہت سارے واقعات تو ان واسطے الگ اصطلاح محدثین کرام نے بیان فرمائی یہ پہلی قسم ہے کہ ایسا خلاف عقل واقعہ اللہ دی قدرت احسار جو ایک نبی دی تکریم و تعظیم و ضرورت نہیں ہوئے لیکن ہجے او نبی اپنے مقام نبوت تے نہ آیا ہوئے اللہ اس تے بھی اپنی قدرت ادار فرما اور دوسری صورت معجزات کی کہ اللہ انبیاء کرام نبوت دن تو بعد خلاف عقل واقعات کو رونما فرما او دے اس نبی دی کوئی ضرورت ہوں کوئی تنگی پریشانی تکلیف ہوں دی اور کفار لئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء علیہ السلام دی نبوت دی تائید و تصدیق ہوں دی اللہ کی طرف کہ اگر یہ نبی نہ ہوں دے تو اس مقام تے فائز کیوں ہوں دے انہوں نے ہتھوں ایک جناب معجزہ ظاہر کیوں اس طرح نبی علیہ السلام بہت سارے معجزات ظاہر ہوئے بلکہ اگر سارے انبیاء علیہ السلام دے معجزات کو اکٹھا کر لیا جائے تو اکیلے محمد مصطفیٰ دے معجزات زیادہ بے شمار معجزات اور کتنا بڑا معجزہ ہے محمد مصطفیٰ علی چاند کا 2 ٹکڑے ہو کے گرنا تصور الہی کفار نے سوال کیتا سی مطالبہ کیتا سی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا یہ بات سنی ہے کہ اگر کوئی شخص جادوگر ہوئے نعوذ باللہ تو دا جادو زمین تے چل رہا ہے لیکن آسمان تے نہیں چل اگر چاند 2 ٹکڑے ہو جائے تو سمجھا گئے تسی جادوگر نہیں لیکن یہ نشانی بھی اللہ نے ظاہر فرماتی چاند 2 ٹکڑے ہوا لیکن کفر نے دیکھ کے پھر وہی بات کہی اتنا بڑا جادو کہ آسمان تے بھی چڑھ انکاریو انکار کرنا معجزات ہے کفر ہے اور معجزات کی بنیاد تے انبیاء نو مشکل کچھ حاجت روا کہنا ہے گمراہی دونوں طبقے غلط اہل و سنت طبقہ ہے درمیان اندر جو کھڑا ہے کہ نہ معجزات کا انکار ہے اور نہ معجزات تو مشکل کشائی حاجت روائی دا اسبات بلکہ اللہ دا امر ہے اللہ دا حکم ہے اللہ دا اختیار ہے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نبی علیہ السلام تے اور کئی معجزات
پسینہ مبارک جو خوشبو دا آنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ ہے۔ بلکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بعد دفعہ نبی علیہ السلام تلاش تر نکل دے تو گلی خود بول بول کے دستی ہے تو محمد مصطفیٰ گزرے، خوشبو دی وجہ خوشبو محسوس ہوں اس گلی چو اس راستے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے۔ اس طرح اور کئی معجزات آپ نے لعاب پاک دے معجزات بہت سارے، کڑوے کنویں ڈالنا اور میٹھا ہونا، اور آٹے اندر ڈالنا، ہانڈی اندر ڈالنا، اللہ دا رحمت نال برکت نال اس دا بڑھنا، حدیث تو ساتھ حتیٰ کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ حدیث صحیح البخاری اندر موجود فرماتے ہیں میں موجود تھا مسجد نبوی یہ اندر یعنی اصحاب صفہ اس چبوترے تھے اس کھڑے تھے سی بیٹھے تھا جتھے صحابہ کرام پڑھتے تعلیم سیکھتے گھر انہوں نہیں سی جانتے مسجد اندر ہی رہندے سنو چبوترا سی جنہوں اصحاب صفہ کیا وہ آج تک محفوظ ہے موجود ہے۔ نبی علیہ السلام سنو پڑھا دے سن تعلیم و تربیت فرمان دے سن اگر کوئی چیز آ جاتی ساڑھے تو کوئی کمان والا نہیں سی صحابہ کرام ہی خدمت کر دے کوئی ایسا نہیں جو کہے کہ نہیں انہیں تو صدقہ نہیں لگے گا انہیں زکوٰۃ نہیں لگے گی انہیں تو پیسہ خرچ کرنا جائز۔ صحابہ کرام بیٹھے نے پڑھ رہے نے پڑھا محمد مصطفیٰ رہے نے صحابہ خدمت کر رہے نے کوئی کاروبار اصحاب صفہ نبی علیہ السلام دے پاس ایک دودھ دا پیالہ ہے بڑی مشہور حدیث فرما میں نے شدید بھوک لگی سینا ابو ہریرہ فرما سینا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ظاہر ہویا لیکن اشارے کنائے اندر بات کو سمجھ نہ پائے تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس ہے اپنی بات ضرورت اظہار کیتا نبی علیہ السلام خاموش دودھ دا پیالہ اور دودھ دے پیالے دے آن تو پہلے ابو ہریرہ پلان لی کھلان لی محمد مصطفیٰ دے پاس کچھ بھی موجود پورے گھر کچھ ہے نہیں ایک شخص ایک مہمان کو کھلان لی تو فرماتے نے دودھ دا پیالہ اچانک کوئی بندہ تحفہ لے کے آیا نبی علیہ السلام واسطے ہدیہ لے کے نبی علیہ السلام فرما ابو ہریرہ اے پیالہ دودھ آیا سارے اصحاب نے بولا 70 صحابہ جنہوں طلبہ کیا جاندے ہیں 70 طلبہ 70 صحابہ کرام نبی علیہ السلام بلوایا فرمایا ابو ہریرہ نے پلاؤ فرماتے ہیں میں حیران ہویا اور نال نال میرے دل ایک خوف ڈر کہ بھوک تے منوں لگی سی میرے واسطے کی بچے گا پیالہ ایک ہے اور 70 طلبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم سی امر سی انکار بھی نہیں سی ہو سکتا فرمایا میں پلانا شروع کیتا جدو پہلے صحابی نے پیتا اور میں ویخیا ایڈیاں چک کے میں ویخیا پیالے نو کہ وہ پی رہے ہیں فرماتے ہیں اللہ دی قسم پیالے ذرا برابر بھی کمی واقع نہیں ہو ذرا برابر دوسرے نو پیش کیتا تیسرے نو پیش کیتا 70 صحابہ پی گئے تو نبی علیہ السلام فرمایا ابو ہریرہ ہن تسی پی لو پیالے دے اندر دودھ دے اندر قطرہ ایک بھی اس دی کمی واقع نہیں ہوئی معجزات نے محمد مصطفیٰ اور حیثیت کیا ہے اصل کیا ہے فطرت کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے خندق دے موقع دے پیٹ تے پتھر بنے ہوئے یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اصل مقام شان مرتبہ لیکن اسے معجزہ ظہور دیکھ لو کہ دودھ دے پیالے دودھ بڑھ رہے اور صحابہ پی رہے سیدنا ابو ہریرہ فرماتے میں پی لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیو میں اور پیتا فرمایا اور پیو میں پیندہ رہے حتیٰ کہ میں اس کی یا رسول اللہ ہونتے دودھ دی چکناہٹ تری میرے جناب ہتھاں دی انگلیاں دے ناخنہ اندر بھی آگئی پھر نبی علیہ السلام نے آخر تے دودھ پیا اور دودھ نو ختم فرمایا ختم ہو گئے 70 صحابہ ایک پیالہ دودھ دا پی گئے اور محمد مصطفیٰ نے اس نے آخر تے جا کے مکمل فرمایا تو یہ معجزہ ہے محمد مصطفیٰ اس کے علاوہ کئی ان واقعات سیرت پڑھی ہے آپ دے بھوک آپ دے پیاس آپ دی تکلیف آپ دی پریشانی آپ دے پیٹا دے پتھر دا بننا مصائب دا آنا تکالیف دا آنا وہ بے شمار انہوں نے کوئی بیان کر لی تیار نہیں انہوں نے تو کوئی عقیدہ ثابت کر لی تیار نہیں جو اصل ہے جو دین ہے جو شریعت
وہ جو ایک معجزہ ظاہر ہو جائے، اللہ دی قدرت اظہار ہو جائے، اس دی بنیاد تے پورا فرقہ کھڑا ہو۔ معجزات دیکھو، مشکل کشائی دیکھو، حاجت روائی، پھر معجزات پیش کر۔ بھائی معجزات تو ظاہر ہونا ہی انہاں دے مشکل کشا نہ ہون دی دلیل ہے۔ کیوں؟ جدے کول معجزہ ظاہر ہوئے وہ ہر چیز تے ہر وقت مالک نہیں ہوندا، کدے کدے معجزات ظاہر ہوں جو مختار ہوئے اور ہر چیز دا مالک ہوئے، اس نو کسی معجزے دی ضرورت نہیں ہوندی، وہ دے ساتھی تے سب کچھ ہر وقت ہوندا۔ معجزے دا ظہور ہی وہ دے مشکل کشا نہ ہون دی دلیل ہوندی۔ دیکھئے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہتھوں معجزہ ظاہر ہو رہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے میں محمد مصطفیٰ نے عرض کیتا یا دیکھیا نبی علیہ السلام دی طبیعت دی ناسازی اور کمزوری دیکھی محسوس کہ نبی علیہ السلام کو بھوک لگی۔ فرمایا پھر میں منظر ایسا ویکھیا، ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میرے پیٹ تے ویکھو نا، میں پتھر بنے ہوئے بھوک دی وجہ تو تاکہ آنتا ہوتے کچھ تھوڑا جب پہنچ آئے اور کچھ جناب آسانی محسوس کر۔ آپ نے فرمایا تیرے پیٹ تے ایک پتھر بنے ہیں تے محمد دے پیٹ تے 2 پتھر بنے۔ سیدنا جابر فرمایا میں پریشان ہو گیا حالت ویکھ کے، میں دوڑیا گھر گیا، بیوی نہ کیا کہ نبی علیہ السلام کی حالت ہے، کیفیت ہے، گھر کوئی چیز کھان لئی ہے، اس نو غربت کیا جانا اس دور۔ آج غربت کوئی نہیں، اس یعنی آج غربت ہے، اللہ دی قسم ہے کوئی غربت نہیں ہے۔ یہ سارے کچھ ڈرامہ ہوندہ ہے جو کچھ غریب لوگ کر دیں۔ کھانا موجود ہے، روٹی موجود ہے، دانا گھر موجود ہے، آٹا موجود ہے، اگر کوئی چیز گھر اندر موجود ہے جس نے غربت نہیں کیا جائے، اصل غربت ہے محمد مصطفیٰ دا زمانہ دیکھ۔ یعنی حالات و واقعات دیکھئے پڑی کہ پورے مدینے ہزاروں صحابہ کرام خندق کھود رہے نے، ایک دے پاس محمد مصطفیٰ نو کھلان دی کچھ نہیں ہے، ایسا غربت کیا جائے۔ نبی علیہ السلام جس صحابی جابر رضی اللہ تعالیٰ بیوی کہنے کہ تھوڑا سا آٹا اور تھوڑا سا گوشت سالن موجود ہے، اس تو زیادہ کچھ وہ اگر کہو تو گوشت پکا لیا جائے اور آٹا گون کے روٹیاں تیار کر لی جائے۔ جابر فرماتے نے میری بیوی نے میں نے سمجھایا کہ ویکھ لو آٹا تھوڑا ہے اور گوشت بھی تھوڑا ہے، اور دعوت اسی کی دی کر رہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ رحمت اللہ عالمین نے کسی دی تکلیف پریشانی کے بارے بھگتے سارے صحابہ نوں لگی تو یہ نبی علیہ السلام سارے نوں یا چند بندے نوں نال لے کے آگئے، پھر کی کرا؟ لہذا آہستہ جیا کان محمد مصطفیٰ نوں عرض کر ہن دیکھئے یہ اس واقعے نوں مشکل کشائی تے پیش کیتا جائے تو میرا سوال ہے کہ واقعہ پیش آیا کیوں، تکلیف ہوئی کیوں، بھوک لگی کیوں، ایک گھر مال کم ہویا کیوں، آٹا موجود کیوں نہیں؟ یہ سارے دلائل نہیں کہ محمد مصطفیٰ حاجت روا مشکل کشا نہیں، یہ تے اللہ دی قدرت اظہار ہوئے تے انہوں پیش کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیا جائے کہ مختار کل نبی علیہ السلام جو صحابی گھر اندر پروگرام بنا رہے میاں بھی تو سا جانا حصہ جا کاننے جو رسول اللہ نو عرض کریا جائے یا رسول اللہ اینا آٹا ہے اینا ہی دانا ہے، ساڑھے گھر آٹا اتنا دانا موجود ہے اور اتنا گوشت موجود ہے، ایک بندے لئی، 2 لئی، 4 لئی، جڑے تسی مناسب سمجھو 2-4 ساتھی نال لے آؤ اور آگے کھانا کھا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ آہستہ جا کے نبی علیہ السلام نے کانچ کیا، نبی علیہ السلام نے اونچی آواز نے فرمایا میرے صحابہ آج جابر دے گھر سارے لشکر دی دعوت محمد مصطفیٰ تو اعلان فرمایا، حضرت جابر تو پریشان ہو گئے دوڑے، حدیثی آندہ ہے اتھے ہی نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام نے چھوڑ کے دوڑے، ایک ہی بن گئے، بےزتی ہو جائے گی، توہین ہو جائے گی، آٹا تے ہے نہیں، گوشت تے ہے نہیں، صحابہ کرام دے علمی تے نہیں، مسئلہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر کدھر جا رہے یا رسول اللہ اے معاملہ ہے، آپ فرمایا جاؤ میرے آنٹ تو پہلے آٹے نو پکانا شروع نہیں کرنا تے ہانڈی نو چلے تو اتار نہیں، محمد انتظار کرنا۔ چلے گئے سید جابر رضی اللہ جا کے بیوی نے دسیا نے کہا جیڑا تو کہندی سے معاملہ تو انجی ہویا، فرمایا پریشان نو یہ محمد مصطفیٰ نے خود اعلان کیتا ہے تسا کانچ کیا ہے تو ہڑی ذمہ داری پوری ہو گئی، ہن اللہ جانے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا، ہن اللہ بہتر کرے، رسول اللہ لے آ رہے ہیں کوئی بات ایمان سے یقین سے اصحاب رسول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے آ رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی اشارہ آسمان تو آیا ہوئے، کوئی نہ کوئی رحمت دا ظہور ہوئے گا، کوئی نہ کوئی برکت دا ظہور لازمی ہوئے گا، کیونکہ محمد مصطفیٰ دیکھئے معجزہ ظاہر ہوئے در نبی علیہ السلام آئے آٹھے اندر لعاب مبارک ڈال، یہ نبی علیہ السلام دا خاص ہے، یہ نہیں کوئی بندہ کبھی میں بھی لعاب ڈالا بھامی بندہ کوئی آٹے دے نیڑے نہ جائے کھان،
یہ نبی علیہ السلام کا خاصہ ہے، آپ کی برکات ہے، یہ آپ کا مقام ہے، یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کی عظمت کہ لعاب میں شفا ہے، برکات۔ نبی علیہ السلام نے لعاب مبارک پایا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس ایک پاسوں کھانا شروع کیتا، جو کھانا شروع کیتا سارے صحابہ کھانا کھا گئے، لیکن نہ آٹے چ کمی ہوئی نہ سالن اندر کمی ہوئی، کوئی کمی ہوئی؟ ایمان ہے، یقین ہے صحابہ کرام، یہ معجزہ ہے، حق۔ اس طرح کے بہت سارے معجزات کہ آپ نے پانی مبارک لوٹے اندر برتن اندر ہاتھ ڈالے باہر نکالے ہے تو وہ چو صحابی حضرت جابر فرماتا اللہ دی قسم میں ویکھ رہا سا کہ آپ دے ہتھاں دی انگلیاں چو ایویں لگدا جویں چشمے جاری ہو گئے، صحابہ پی رہے، سواریاں پی رہے، یا تھوڑا پانی نہیں، صحابہ کرام ہزاروں دی تعداد پی بھی رہنے، جمع بھی کر رہے اور سواریاں حیوان بھی پی رہنے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں دے اندر وچوں پانی ختم نہیں ہوا۔ یہ آپ دا معجزات کوئی اشکال ہی نہیں، حق نے سچ نے، لیکن مشکل کشائی دے دلائل نہیں نے، یہ محمد مصطفیٰ دی نبوت دے دلائل کہ آپ اللہ دے نبی نے، آپ رسول اللہ نے، آپ کے ہتھوں اللہ نے اپنی قدرت احسار کیتا ہے تاکہ دنیا مانے کہ اللہ دا نبی۔ اسی طرح کرامات، اگر اس طرح دا واقعہ کوئی پیش آ جائے اور ہوئے صحابی یا کوئی تابعی یا تبع تابعی یا کوئی وقت دا کوئی مومن شخص تو ولایت ہے اور کرامت۔ اس طرح دے بہت سارے واقعات، حدیث سنیے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماد، صحابہ کرام جڑے پڑھتے سن صحابہ صف حجرت طلبا کیا جاتا، نبی علیہ السلام کو کوئی چیز نہ ہوتی کھلان نو پلان نو، تو نبی علیہ السلام فرماتے میرے صحابہ جے گھر نو جا رہے ہو تو ایک صحابی نال لے جاؤ، دو صحابہ لے جاؤ، تین لے جاؤ، انہیں کھانا کھلا دو، اصحاب صفہ نو کھانا کھلا دو۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام اصحاب صفہ نو طلبا نو لوگاں دے عطیات نال صدقات و خیرات و زکات نال ہی پالے، فرمایا کوئی ہے جڑے نے کھانا کھلا دے؟ کوئی صحابی گھر نو جا رہے، کوئی ایک طالب علم نال لے جا کے جا رہے، کوئی دو لے کے جا رہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا آج میرے صحابہ بھوکے ہیں، اصحاب صفہ بھوکے ہیں، تو لہذا آج سارے صحابہ ایک ایک دو دو جتنی استطاعت طاقت گھر کھانا موجود ہے ساتھ لے جاؤ۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں 5-6 صحابہ کرام اصحاب صفہ نو نال لیا اور گھر پہنچا۔ جب گھر لے کے پہنچیا، گھروں نہیں پوچھا کہ گھر کھان نو چیز ہے یار، یا گھر جا کے بیوی کو پوچھیا انہوں نے دسیا کھانا تے ہے لیکن اتنا نہیں کہ تسی بھی کھا لو، تواڈے بچے اولاد بھی کھا لوے اور مہمان بھی کھا، جے مہمان کھاندے نے تے ساڈے لئی کچھ نہیں، جی اسی کھانے ہیں تے مہمان لئی کچھ نہیں۔ صدیق فرمانے لگے اپنے بیٹے نو عبد الرحمن نو کہ اے مہمان نے اور محمد مصطفیٰ دے مہمان نے اور صحابہ کرام نے اور طلباء نے اصحاب صفہ نے، تسی انہاں کھانا کھلاؤ، جدو میں پاس موجود ہی نہیں ہوواں گا، میں کسی کم دا کہہ کے جا رہا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس جا رہا ہوا، مہمان کھا لیں گے، اللہ آسمان تے راضی ہو جائے۔ اصحاب صفہ دے سامنے کھانا رکھیا، سیدنا صدیق دے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ انہیں کہ ابو بکر صدیق کتے گئے نے؟ فرمایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس چلے گئے انہیں تسی کھاؤ۔ صحابہ کہنا سا کھانے نہیں جب تک صدیق نے آنا، صدیق آئے گئے تھے کھا۔ اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام دے پاس بیٹھے انہوں نے خیال کیتا کہ انہوں کھانا کھا لیا ہوگا، ختم ہو گیا ہوگا معاملہ کھانا، تو میں جاننا آئے ویکھیا تے کھانا پہ ہے، غصے نہ اظہار کیتا، میری بات نہیں سے سمجھے بیٹے؟ انہوں نے کہا باجی بات تے سمجھ گیا سب، مہمان تو آڑے بغیر کھاندے ہی نہیں۔ فرمایا چلو پھر کھانا شروع کرو۔ فرماتے نے انہوں میں نے بھی مہمان سلام کیا، تسی بھی نال بیٹھ، میں بھی نال بیٹھ گیا، صدیق نال بیٹھ گئے، گھر دے افراد بیٹھ گئے اور صحابہ کھانے لگے اور سارے کھانا کھا بیٹھے، اللہ دی قسم ایک لقمے دی بھی کھانے کمی واقع نہیں ہوئی۔ سویرے ایسا ہوئی کھانا محمد مصطفیٰ نو پھر پیش کیتا، آپ نے بھی کھاتا، کھانے چ کمی نہیں، برکات، یہ کرامت ہے صحابہ کرام، کرامت ہے اصحاب صفہ، کرامت ہے عبد الرحمن بن ابی بکر، کرامت ہے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی۔ اس طرح کرامات کا بہت سارا ذکر حدیث اندر موجود۔ سیدنا عاصم رضی اللہ تعالی صحابی رسول شہید ہو گئے، انہوں دی شہادت دی خبر کفار نو پہنچ، انہاں دے کئی بندے حضرت سیدنا عاصم نے مارے، اور بڑے پریشان سن کے کسے طریقے عاصم کو بدلہ لے آ جائے، لیکن بدلہ نہ لے سکے۔ آج وہ شہید ہو گئے، انہاں کچھ بندے بھیجے جاؤ میدان دے اندر عاصم دی میت
پڑی ہوئے اس میت دے کوئی جسم دا حصہ کاٹ کے لاؤ، سر لاؤ، ٹانگ لاؤ، کوئی چیز کاٹ کے لاؤ تاکہ سن سکون پہنچے کہ ساڑھے وڈیریاں دا قاتل عاصم آج قتل ہو گیا، شہید ہو۔ حدیث پڑھیے، لوگ آئے جسم دے حصے نو کاٹن واسطے، جدو قریب پہنچے کہ شہد یا مکھیاں نے انج وار کیتا کہ دور بھگا کے جدو میت قریب آنے شہد یا مکھیاں وار کر دیا نے، اللہ نے محمد صحابی دی میت بھی حفاظت فرمائی، نہیں کاٹ سکتا۔ بہت ساری روایات اس طرح دی حدیثیں موجود نے، کرامات اصحاب رسول دی کرامات۔ سینہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے بارے کہ عورت نے دعویٰ کی تسی مروان بن الحکم دی عدالت کہ میری زمین تے قبضہ، آپ فرمائے دعویٰ جھوٹا ہے، میں کسی دی زمین تے نہیں قبضہ کیتا، کیوں رسول اللہ نے منع فرمایا کہ کسی دی زمین تے جڑا قبضہ کر دے، ایک بالش زمین ہتھیال ہے، قیامت والے دن 7 توق دے گلے پا کے اس نے جناب جہنم میں اندر گھسیٹ دیتا جائے گا، سوٹ دیتا جائے گا۔ بھلے اس حدیث تو بعد میں کسی زمین تے قبضہ کر سکتا، مروان سمجھ گیا۔ سینہ سعید نے فرمایا ہے عورت جس نے میرے خلاف دعویٰ کیتا ہے، دعا کی تھی اللہ اس نے اندھا کر دے اور اس نے کسے گڑے اندر گرا کے مار دے۔ سینہ سعیدی دعا قبول ہو گئی، عورت ذلیل ہو گئی جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے دکھ دیتا ہے، تکلیف، کرامت۔ اسی طرح سیدنا سعد بن ابی وقاص کے خلاف خط لکھیا گیا، بخاری موجود، کہ سعد رضی اللہ عنہ گورنر سعید عمر فاروق دے زمانے آپ نے کچھ کوفے لوگ بھیجے جاؤ سروے کرو، انہاں لوگاں نے محلے پوچھا، گلیاں پوچھا، چوکاں پوچھا، بیٹھ کے تو پوچھا، مسجدیں پوچھا، بھائی سعد کیسا ہے، سعد کیسا ہے، گورنر دے بارے سروے ہو رہی ہے، ایک ٹیم آئی ہے مدینہ پاک تو دسو کیسا ہے گورنر، ہر بندہ ہی آندہ ہے ٹھیک۔ ایک مسجد دے اندر گیا، ایک بندہ اٹھ کے بول پیا، کہنے لگا سعد نماز دے معاملات کو سستی کر دے، سعد جہاد دے اندر نہیں جاندہ، مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کردا، کھڑا ہو۔ سعد کول سن رہے ہیں میرے خلاف ایک بندہ کھڑا ہو، آپ نے فرمایا میرے اللہ اگر یہ بندہ صرف نمبر بنانے لئے اٹھیا ہے اور زبان کھولی جا رہے ہیں، اگر میں اس طرح نہیں جس طرح بندہ کہہ رہے اللہ دی عمر لمبی کر دے، انہوں فقر مسلط کر دے، اللہ اس دے ہوتے کوئی فتنے مسلط کر دے، انہوں ذلیل کر دے۔ بس دعا چڑھ گئی اسمان تے، اللہ دے ولی صحابی رسول سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ صحابہ فرمانے سے اپنی اکھاں نہ لوے کیا، دی عمر لمبی ہو گئی، اے پواں دے وال اکھاں دے اوپر جو وال نے سفید ہو گئے اور گوشت اکھاں دے اوپر چڑھ گیا اور بوڑھا ہو کے شرارتہ کردہ سی، گلی چوکے کھڑا ہوندہ سی، لوگ انہوں ذلیل کر دے سن، مزاق کر دے سن، اور وہ روندہ ہوندہ سی کہ من سعد بن ابی وقاص دی بد دعا لگ۔ بہت سارے اس طرح دے واقعات موجود نے، برکات دے اور بد دعاواں دے، یہ اللہ نے اہل ایمان، اہل تقوی، اصحاب رسول، اولیاء کرام دی عزت وقار نو جناب بلند کیتا ہے۔ انہوں کرامات دا انکار نہیں، لیکن کرامات دا معنی نہیں۔ یاد رکھیے اگر کرامات نے دا الٹ بھی ایک اور دوسرا پہلو بھی ہے، اہانت۔ جڑا اللہ دشمن ہوندہ ہے، جڑا اللہ دا ولی ہوندہ ہے نا، وہ دی عزت لئی اللہ اس نو بلند کردہ ہے، اور دے کولوں کرامت ظاہر کرا دیندہ ہے، اور جڑا اللہ دشمن ہوندہ ہے وہ دے کوئی اہانت ہوندی، انہوں ذلیل کر دیندہ۔ دنیا اندر کوئی ایسا واقعہ پیش کر دیندہ ہے کہ وہ ذلیل ہو جاندہ۔ حدیث ہے لا تصبوا علی ولا علی احد من اہل البیت، خبردار علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت نو برا نہ کہنا، گالیاں نہ دینا، توہین نہ کرنا، تنقیص نہ کرنا۔ کیوں؟ امام رجال اطاردی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ساڑھے پڑوس ایک بندہ سی جو حضرت علی نو برا کہندہ سی، اللہ نے اسمان تو چنگاری آگ بھیج کے اس نو چلا کے راکھ کر دیتا سی جو علی المرتضی دی توہین کردہ سی۔ احانت بھی ہوندی، صرف کرامت نہیں ہوندی، وہ دے مقابلے دوسرا طبقہ اللہ دے دشمن، اللہ دے نافرمان، انہوں دی احانت بھی ہوندی ہے۔ جے کرامت حق ہے تو احانت بھی ہے۔ وہ شخص نہیں تھی جیدہ ذکر بخاری چاہندہ ہے کہ اس نے مر گیا، مرن تو بعد مرتاد دفن کیتا گیا، تے قبر نے چک کے باہر چھوڑ دیتا۔ آدھے نا فلاں دی قبر چو آواز آئی، فلاں دی قبر چو چیخ آئیاں، فلاں دی قبر گر گئی، فلاں بندے دا چہرہ سیاہ ہو گیا، دا کالا چہرہ ہو گیا، ذلیل ہو گیا۔ یہ ساری احانت ہوندی اللہ دے دشمنوں دی۔ اللہ دنیا اپنی دا ظاہر کر کے فرماندہ ہے کہ جب میرا ولی دی کرامت ہے تو تہاڈی احانت بھی، ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے کئی لوگ، آل رسول دے دشمن، اصحاب رسول دے دشمن، چہرے سیاہ ہوندے، یہ احانت ہوندی۔ کرامت بھی حق ہے تو چوتھی صورت احانت بھی حق۔ کئی لوگ ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، اللہ دی پکڑ گرفتہ شکار ہوئے۔
کیا وہ قارون ہلاک نہیں ہویا؟ احانت نہیں ہوئی؟ اتنی بڑی احانت کہ خزانے دی چابیاں جماعت اٹھان دی جا رہے ہیں، یہ سارا میرا علم ہے، میرا ہنر ہے، میری جناب عقل مندی ہے، میں اتنا کمایا، میں نے یہ کمایا، اللہ نے زمین دھنسا دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا قیامت تک زمین اندر ہی دھنستا جا رہے، نیچے جا رہا ہے زمین میں، قیامت تک جاتا رہے۔ بڑے بڑے ان سکالوں نے لکھا یہ حدیث ہم نہیں مانتے، کیویں ہو سکتا ہے حدیث وہ قیامت آخر زمین کی نہیں لمبی ہے، قیامت تک وہ تلے دھنستا جا رہے، عقل نہیں مان۔ عقل کا کیا ہے؟ قرآن نے کیا ہے؟ اسی تے حدیث کہنے قرآن نے کیا ہے؟ یاجوج ماجوج قوم موجود ہے اس اللہ کی زمین پر، تم وہ تلاش نہیں کر سکے تو یہ کیسے تلاش کرو کہ زمین کی گہرائی کتنی ہے، کیسے دھنسنا، اس کی کیفیت کیا ہے؟ اگر یاجوج ماجوج اللہ کی زمین کے اوپر موجود ہے، دنیا کا کوئی شخص ان تک رسائی نہیں کر سکا، تو اللہ کی قدرت کا اظہار کر انکار کرتے ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ان کا حق جناب دنیا میں موجود ہونا حق ہے تو یاد رکھیے قارون کا زمین میں دھنسنا بھی حق ہے۔ قرآن سچ ہے، محمدی حدیث سچی، بغیر کسی شک شبہ ایمان۔ نبی علیہ السلام فرمایا ایک بندہ جا رہا تھی ٹخنا تو نیچے سلوار کر، یہ میں ان کہیں جا رہا ہوں فیشن قسم فیشن ہوتا ہے، عورتاں دیا نے بس ساڈا ٹخنا جڑا ہے وہ ننگا ہونا چاہیے تے مرد آدھے نہیں ٹخنے ہوتے کپڑا ہونا چاہیے، جڑا کام مرداں نے کرنا سی عورتاں نے شروع کرتا، جڑا عورتاں نے ذمہ سی تسی پیر ڈھانکو انہاں ننگا کر۔ حدیث سنیے نبی علیہ السلام اللہ نے غصہ آ گیا کہ یہ پاؤں ٹخنوں سے نیچے سلوار کیوں کر رہا؟ اللہ کو غصہ، اللہ نے زمین میں دھنسا دیا۔ نبی پر فرمایا قیامت تک نیچے جا رہا ہے، قیامت والے جہنم میں پہنچ جائے۔ اہانت، کرامت بھی حق ہے، اہانت بھی حق ہے۔ دشمنوں کی اہانت ہے، اولیاء کرام کی کرامت۔ کرامات تو بیان ہوتی ہے، اہانات بیان کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ذلت، یہ رسوائی اللہ کے دشمنوں کی جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں اس کو بیان کی۔ کرامات اولیاء کے ساتھ خاص ہیں اور اہانت اللہ کے دشمنوں کے ساتھ خاص ہے۔ اور تیسری سورت، چوتھی پانچویں سورت اور آخری اس کو سن لے، ارحاس، معجزات، کرامات، اہانت، اور پانچویں سورت ہے استدراج۔ بعض دفعہ انسان اللہ کا دشمن ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، باغی ہوتا ہے، بدماش ہوتا ہے، بے دین ہوتا ہے، قرآن سنت کے خلاف ہوتا ہے، لیکن او دے کولو کوئی ایسا خلاف عقل واقعہ ظاہر ہو رہا ہوندہ ہے، اس کے کرامت نہیں ہے۔ یہ مومن کے لیے فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے کہ مومن انہوں ویک کے ایدی پوجا کردہ ہے یا ایک کہندہ ہے کہ ولایت کا معیار کرامت نہیں ہے، کوئی واقعہ خلاف عادت نہیں ہے، بلکہ ولایت کا معیار قرآن ہے، ولایت کا معیار محمد کی حدیث ہے۔ تسی دسو اس معاملے اس بطور دلیل دجال کی حدیث پڑھ لو، دجال کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ بارش برسائے گا۔ ہن جو پاکستانی بارش نہیں ہو رہی تو ایک بندہ جب باہر کہے میں ہونے بارش پوا دینا تے بارش آ جائے اسی وقت تے چنگے بلے بھابیاں نے وہ گٹیا پہ جانا، چنگے پہنچی ہوئی سرکار ہے، بھاویں وہ مچھا ہون، داڑھی کون ہوئے، نماز کون ہوئے، دین کون ہوئے، شریعت کون ہوئے۔ انہوں نے آج پتہ لگیا کہ واقعی ساڑھے مولوی جھوٹ آندے سن، اے واقعی مشکل کشا۔ کرامت دیکھیے بے دین شخص سے، بھائی دجال سے بھی ایسی باتیں ظاہر ہوں گی۔ دجال جہاں کہے گا بارش برس جائے، دجال کہے گا زمین سے فصل اگائے، دجال بندے کو قتل کرے گا پھر زندہ کرے گا، دجال کے ایک ہاتھ میں آگ دوسرے میں پانی ہو، جو مانے گا اس کے زمین سے سبز و شداب، جو نہیں مانے گا وہ آگ میں، اس کے خزانے اڑ رہے ہوں گے، آگے آگے دجال یا ساتھ خزانے اڑ رہے، جو مان لے گا اس کے جانوروں کی برکات اور تھنوں کے دودھ آ جائے گا، جو نہیں مانے گا اس کے جانور مر جائے گا۔ یہ حدیث ہے، اس کا کون انکار کرتا ہے؟ کیا دجال کو ولی مان لیا جائے؟ نہیں، وہ دجال ہے، کذاب ہے، اس کے ہاتھ تو واقعات ظاہر ہو رہے، واقعات مت دیکھیے، فلاں نے دیوارم نسائیہ نے فلانو ان کیتا، فلان ان کیتا، میں گیا دے انہیں میں 10 چھوڑے تیری ساس دا نا کیے، جاندہ نائی ولی نائی بزرگ نائی، پھر اس کے ہوندہ سے وہ شیطان ہے، ولی نہیں ہے۔ ولایت کے لیے غیب جاننا نہیں ہے، غیب صرف اللہ جانتا ہے، ساری کائنات کے سردار بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ جو دعویٰ کرتا ہے وہ شیطان ہے، جو کہتا ہے کہ نہیں وہ فلاں غیب جانتا ہے، وہ 10 چھڑیا توڑے دروازہ
جناب تواڈے گھر دا دروازہ کیڑے پاس انہیں میری ساس دا نام دسیا ساس دا نام دا سورے دا نام کیوں نہیں دستا ساس نہ اس دا رابطہ ہے بدبخت کا سسر کا نام نہیں جانتا یہ عورتوں کے نام کیوں جانتا یہی تو شیطنت ہے ماں کا نام دسو تے میں نے آپ ہی پتہ لگ جائے انہوں ہویا کی ماں دا نام کیوں پیو دا نام تکلیف دے اندر ماں کا نام بتاؤ عورتوں کے نام پوچھتے ہیں بدماش یہ ولایت کے چکر یہ ولایت نہیں ہے یہ استدراج ہے یہ دجال ہے اس کے ساتھی ہیں اس کے ہم نوا ہے یہ خلاف عقل واقعات دیکھ کے مت بھولیے کہ یہ اولیاء کرام ہے ولی ہونے کے لیے شرط ہے اس کا رات اس کا دن ایسے گزرے جیسے محمد مصطفیٰ کا تھا یہ سیرت اس کی صورت اس کا کردار اس کا اٹھک بیٹھک امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے اور بعض نے اس قول کو پیر عبد القادر جیلانی کی طرف بھی منسوب کیا فرماتے ہوا میں اڑ رہا ہو انسان تمہارے سامنے این اڑ پوے جس طرح جہاز اڑتا ہے اڑ جائے اور لمحوں میں دوسرے ملک پہنچ جائے ولی نہ سمجھنا دریا کے اوپر مصلی بچھا دے پانی کے اوپر کھڑا ہو کے نماز پڑھے اس کو پاؤں کو پانی بھی نہ لگے اتنا بڑا واقعہ دکھا دے ولی نہ سمجھنا ولی وہ ہے جو قرآن کا متبع ہو محمد کی حدیث کا متبع ہو یہ ولایت نہیں ہے گھوڑوں کو دوڑانے والے کتوں کی لڑائی کرانے والے بٹیروں کے تتروں کے میچ کرانے والے اور یہ ولایت نہیں یہ دجال پن ہے یہ بے دینی ہے ان کے ہاتھوں کتنا ہی عجوبہ کیوں زہر نہ ہو جائے ہم اس کی ولایت کو نہیں مانتے ولی ہونے کے لیے قرآن کا پیرو اور محمد کی سنت کا پیروی کرنا ضروری یہ دین ہے یہ شریعت ہے یہ اصل ہے ہم اس کو ولایت نہیں مانتے یہ دجال پن کیا دجال کے ہاتھوں زہر نہیں ہوگا مردوں کو زندہ کرے گا مان لو مشکل کشا مان لو حاجت روا مان لو ولی ہن کوئی نماز پڑھن لگ پوے ایک بندہ اہل حدیث ہوا اس تو بعد کوئی دونوں نقصان ہو گیا مال مر گیا سکا اور وہابی ہو نقصان ہونا تھا یہ تو دجال کے ساتھیوں کا خاص ہے نبی فرمایا جو نہیں مانے گا اس کا نقصان ہوگا جو مانے گا اس کو فائدہ ہوگا مان لے نہیں ایمان اسی کے ساتھ ہوگا جو دجال کی مخالفت کرے جو کھڑے ہو کے کہے گا تو دجال ہے تو قذاب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وضاحت فرمائی خبردار دجال کی یہ باتیں دیکھ کر ایک دجال نہیں آونا نبی فرمایا 3 یا اس تو بھی زیادہ دجال ہونے جنہیں کل انجنی چیزہ ثابت ہو اصل بڑا دجال وہ آخری دجال جس کا ذکر حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا خبردار دجال کی یہ باتیں سن کر اس کو معبود حاجت روا مشکل کشا اور اس کو کرنی برنی والا نہ سمجھ لینا یا رسول اللہ کیوں فرما اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی ایک آنکھ کا سے کانا ہوگا جی میں انگور دا دانا ابھریا ہوتا ہے انہی اس دی آنکھ دے ہوتے ڈیلا ابھریا ہوئے گا فرمایا اگر رب ہوتا مشکل کشا ہوتا تو اپنی آنکھ کو نہ صحیح کر لیتا مردوں کو زندہ کرے گا آنکھ ٹھیک نہیں کر سکے گا اپنی آنکھ اس کے کہنے سے بارش ہو جائے گی آنکھ ٹھیک نہیں کر سکے گا آنکھ سے کانے آنکھ ابھری ہوئی ہے اپنی آنکھ کا مالک نہیں ہے اللہ فرمان دینے نبی علیہ السلام کے ذریعے کہ سنو ہم نے اس کی آنکھ کو کانا کیا اس واسطے ہے تاکہ دنیا ایمان والے سمجھ جائیں کہ یہ ہمارا رب نہیں یہ ہمارا مشکل کشا نہیں ہے کون ہے یہ پیر بزرگ یار دیکھیں یہ سارے کوئی اولاد سے خالی ہے کوئی مال سے خالی ہے کوئی جسم کے اعضاء سے پریشان ہے کسی کا ہاتھ نہیں ہے کسی کا پاؤں نہیں ہے کسی کی آنکھ نہیں ہے کسی کا کان نہیں ہے یہ بتلائیں یہ کیا دلائل ہے کہ یہ حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے معجزات بھی حق ہے کرامات بھی حق ہے ان میں اللہ کا اختیار ہے اللہ کا حکم ہے یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے اپنے عقیدے کو درست کیجئے کسی سے خلاف عقل کوئی واقعہ ثابت ہو جائے کوئی غیب کی خبر آپ کو بتا دے کوئی نجومی بن کے کوئی غیب کی خبر بتا دے کوئی آپ کا گھر والوں کو کسی کا نام بتا دے کوئی ایسی بات آپ کے گھر کے چولہے جو تھلو تویز کاٹ دے کوئی بات کرے اس کی ولایت کی یہ دلیل مت اس کو سجدہ کرنا مت اس کے جناب تعظیم و تقریم کرنا کہ یہ ولی ہے یہ پیر ہے یہ بزرگ ہے نہیں ہے اس کی سیرت اس کے کردار اس کی صورت دیکھیے اگر قرآن اور حدیث کے تابع ہے اور اس کے ہاتھ سے کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی وہ تب بھی ولی ہے ولی کے لیے کرامت کا ظاہر ہونا شرط نہیں ہے ولی کے لیے قرآن و محمد کا متبع ہونا شرط یہ ہے ولایت یہ ہے دین اسی پر اللہ ہمیں قائم رکھے اسی پر موت دے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین